بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریویس لیکچر میں ہم بات کر رہے تھے عبادت کی قبولیت کے حوالے سے کہ عبادت کی قبولیت میں 3 تقاضوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں ایک اطاعت تھی، ایک تھا خلوص اور ایک تھی قلبی محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے وہ ہم اپنے لیکچر میں ڈسکس کر کے آ چکے ہوئے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے خلوص پر۔ اطاعت کے ساتھ ساتھ عبادت کی قبولیت کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہے خلوص۔ اللہ کی عبادت ہو تو پورے خلوص کے ساتھ ہو اور پورے اخلاص کے ساتھ ہو۔ یہاں عبادت سے مراد ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، جسے ہم دوسرے معنوں میں نیکی بھی کہتے ہیں، عمل صالح بھی کہتے ہیں، عبادت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو چاہے وہ نیکی کا ورڈ ہو، عبادت کا ورڈ ہو یا عمل صالح کا ورڈ ہو، اس میں جو ایک چیز ضروری ہے قبولیت کے لیے وہ ہے اخلاص، کہ جب تک اخلاص نہیں ہوگا، جب تک خلوص نہیں ہوگا، تب تک وہ عبادت، وہ نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اخلاص کیا چیز ہے یا اخلاص کیا شے ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اخلاص جو ہے وہ مکمل طور پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری نیت کے اوپر، کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں، جو ہم کام کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ہماری نیت کیا ہے، ہماری انٹینشنز کیا ہیں۔ اور اخلاص جو ہے دراصل وہ نام ہے پیورٹی آف فیلنگز کا، ہماری ڈیووشن کا، ڈیووشن ٹو اللہ۔ اور یہ اخلاص جو نام ہے یہ ہماری سنسیرٹی کا ہے، سنسیرٹی ود اللہ، کہ جو ہم کام کر رہے ہیں خالص وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر اس عبادت یا نیکی کے پیچھے اگر یہ نیت ہے یا یہ انٹینشن ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ عبادت یا وہ نیکی جو ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ لیکن اگر کوئی ایسا نیکی کا عمل، جو نیک عمل جو ہم عبادت کرتے ہیں، اگر اس کے پیچھے دنیا مطلوب ہے، دنیاوی شہرت مطلوب ہے یا دنیا کا نام مطلوب ہے، تو پھر وہ عبادت جو ہے یا وہ نیکی جو ہے بالکل بھی وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب ہمارے سامنے 2 ہی راستے ہیں، یا تو ہم اس عبادت یا نیکی کے پیچھے جو ٹارگٹ ہے وہ دنیا کو بنا لیں، یا ہم اس عبادت یا نیکی کے پیچھے جو ٹارگٹ ہے وہ ہم آخرت کی کامیابی کو بنا لیں یا اللہ تعالیٰ کی رضا کو بنا لیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا، وَمَن يُرِدْ ثواب الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثواب الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، کہ جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں، اور جو شخص آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں۔ اور جب ہم یہ جو لفظ ہے اخلاص، اس کی ضد کی طرف دیکھتے ہیں یا اس کے اپوزٹ ورڈ کی طرف دیکھتے ہیں، تو اس کا جو اپوزٹ ورڈ ہے یا اس لفظ اخلاص کا جو ضد ہے وہ ہے ریاکاری، یعنی کہ دکھاوا۔ اور جہاں تک ریاکاری کا تعلق ہے، یہ ریاکاری بذات خود بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ یہی ریاکاری جو ہے یا یہی دکھاوا جو ہے وہ انسانوں کو شرک تک لے جاتا ہے۔ اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ یہ ریاکاری کیسے انسان کو شرک تک لے جاتی ہیں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کی حالت پر غور نہیں کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے بڑا بت جس کی انسان عبادت کرتا ہے اللہ کے مقابلے میں، وہ خود اس کے اندر موجود ہے، اور وہ بت جو اس کے اندر موجود ہے اس کی نفسانی خواہشات کا بت موجود ہے۔ اگر یہ نفسانی خواہشات کا بت اگر انسان توڑ دے اپنے اندر جو اس کا موجود ہے، تو وہ ہر طرح کے شرک سے بچ سکتا ہے۔ اور اسی نفسانی خواہشات کو اگر وہ ختم کر دے اللہ کے مقابلے میں جو وہ لاتا ہے، تو اس کی عبادت میں خود بخود خلوص جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے ابھی پہلے بات کی تھی نا کہ اس خلوص کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، تو اس خلوص کو ایسے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے آگے جھکا دیں۔ ہمارا جو مطلوب ہو، ہمارا جو مقصد ہو ہماری عبادت میں، ہماری نیکیوں میں، ہمارے اعمال صالح میں، وہ صرف 2 ہی چیزیں ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اور آخرت کے دن کامیابی کو حاصل کرنا۔ یہاں میں آپ سے ایک حدیث شیئر کرنا چاہتا ہوں
یہ حدیث تو ویسے بہت ڈیٹیلڈ ہے، لیکن اس کا مفہوم جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قیامت کے دن جو پہلے 3 لوگ جن کے جہنم کا فیصلہ کر لیا جائے گا، ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بلایا جائے گا۔ وہ 3 لوگ جو ہیں وہ یہ ہیں، ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا اور ایک سخی ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھے گا کہ تم نے زمین پر کیا کیا، تو شہید کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیری راہ میں اپنی جان قربان کی تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے اپنی جان قربان کی کہ تو یہ چاہتا تھا کہ تیرے مرنے کے بعد تمہارے بہادری کے قصے ہوں، تو لہٰذا تمہارے بہادری کے قصے تو زمین پر سنائے جا چکے، اب تمہارا قیامت کے دن کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس کو گھسیٹتے ہوئے اس کے منہ کے بال اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہی حالت جو ہے وہ عالم کی ساتھ ہوگی۔ عالم کو جب سامنے لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے زمین پر کیا کیا، تو عالم کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیرے دین کی تبلیغ کی، تیری کتاب جو تھی وہ دوسروں تک پہنچائی۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے، تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تمہاری تعریف کریں، تو تمہاری جو ہے وہ زمین پر تعریف ہو چکی اور اب تمہارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہی حالت جو ہے وہ سخی کے ساتھ ہوگی۔ جب سخی کو سامنے لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے زمین پر کیا کیا، تو وہ بھی یہی کہے گا کہ یا اللہ میں نے تمہاری راہ میں جو تھے وہ پیسے خرچ کیے، غریبوں کی میں نے مدد کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے، تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ تمہاری تعریف ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بھی جہنم میں پھینک دے گا۔ اب آپ خود اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ ریاکاری جو ہے وہ کس طریقے سے انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہیں، کہ جتنی بھی وہ نیکیاں کرتا ہے تو وہ ساری نیکیاں اس کی غارت ہو جاتی ہیں۔ قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا کوئی حصہ اس کے لیے نہیں ہوگا۔ صرف اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کی نیت، اس کی انٹینشن، کیونکہ اس کی انٹینشن جو تھی وہ کیا تھی؟ صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تھی۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی وہ شرک کر چکا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا وہ شرک کر چکا، اور جس نے صدقہ دکھاوے کے لیے کیا وہ شرک کر چکا۔ تو یہ نقصان ہے خلوص کا نہ ہونا عبادت میں، کیونکہ جب انسان کی عبادت میں خلوص نہیں نہ ہوگا تو یہ یقینی بات ہے کہ اس خلوص کی جگہ جو ہے وہ ریاکاری لے لے گی۔ تو آج کا لیکچر جو ہے وہ میں قرآن کی ایک آیت پر سم اپ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آیت کچھ یوں ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کوشش کرتا بھی ہو اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو ایسے ہی وہ لوگ ہوں گے جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔